کہ ایک بار شیطان کے پاس، شیطان اپنی مجلس وہ صبح اور شام کو اپنے چیلوں کو لے کر کے بیٹھتا ہے، وہ کام بانٹتا ہے، وہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں جھگڑا کرانا ہے، تمہیں فساد کرانا ہے، اس سے لڑانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کام بانٹ دیا۔ شام کو پھر بلایا کہ کیا کیا کیا، ڈیوٹی پوری کی کہ نہیں کی؟ وہ بھی بہت ایمانداری کے ساتھ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے، وہ اپنے اعتبار سے بالکل مستعدی کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب تخت بچھایا تو آئے اس کے چیلے چپاٹے، فلاں نے کہا کہ میں نے یہ کیا، شاباشی دی، بیٹھ جاؤ۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو شراب پلوا دیا، کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ۔ میں نے لڑا دیا لوگوں کو، باپ بیٹوں میں جھگڑا کرا دیا۔ ایک بار ہوا یہ کہ ایک شیطان بالکل کنارے پہ شرمندہ کھڑا ہے، اس سے کہا جرا بھائی تم نے کیا کیا بتا نہیں رہے؟ کہا مجھے کوئی کام ملا نہیں، بہت چھوٹا کام کیا ہوں۔ کیا کیا؟ کہا کہ میں ڈھونڈ رہا تھا کسی کو بھٹکاؤں، تو جا رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک طالب علم مدرسہ جا رہا ہے، تو میں کہا کہ اس کو روکنا چاہیے، تو میں اس کے آگے گلی ڈنڈا کھیلنے لگا۔ تو بچوں کی طبیعت ہے، کوئی کھیل میں لگ جائے تو بھی کھڑا ہو کر کے دیکھنے لگتا ہے۔ کہ اس کے ساتھ میں کھیلتا رہا یہاں تک کہ مدرسے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ جب میں دیکھا کہ بچے آ رہے ہیں تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا گھر۔ بس آج یہ چھوٹا کام کیا ہوں کہ ایک بچے کو مدرسہ جانے نہیں دیا۔ تو شیطان تخت سے کھڑا ہو گیا، ارے واہ مرحبا، تمہیں نے تو کام کیا، تمہارا ہی کام تو بڑا ہے اور تم کہہ رہے چھوٹا کام ہے۔ دوسرے شیطان کسی نے زنا کروایا تھا، کسی نے چوری کروائی تھی، کسی نے ڈاکہ ڈلوایا تھا، ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ عجیب بات ہے، ہم لوگوں نے علاقے کا علاقہ لڑا دیا، ہم لوگوں کو شاباشی نہیں دیا، اس نے ایک بچوں کو، مدرسے کے طالب علم کو کھیل میں ڈال دیا، اس کو شاباشی دے رہا ہے، گلے لگا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو تم لوگ نہیں سمجھو گے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، وجہ یہ ہے تم سمجھ جاؤ گے۔ ایسا ہے فلاں جگہ ایک عبادت گزار رہتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر وہ عالم نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ چھوٹی سی شیشی دیتا ہوں، تم اس کے پاس جا کر کے کہو کہ فلاں صاحب، عابد صاحب، یہ بتائیے آپ نماز پڑھنے کے لیے تو جا رہے ہیں، یہ جو 7 زمین اور آسمان ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی شیشی کے اندر 7 اور زمین و آسمان کو گھسا سکتا ہے؟ کہ ٹھیک ہے، لے کے چلے گئے۔ وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا جا کے، وہ عابد صاحب عبادت گزار، تہجد گزار آ رہا ہے صبح صبح، یہ شیطان لباس، عالمانہ لباس لے کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ حضور رکیے، بس ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہ جلدی بتاؤ۔ کہ یہ شیشی دیکھ رہے ہیں، کہاں؟ بہت چھوٹی ہے۔ کہ یہ بتائیے یہ 7 آسمان اور 7 زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے اندر ڈال سکتا ہے؟ سوال کیا تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، نہیں دیکھ رہے ہو؟ کہاں 7 آسمان 7 زمین، کہاں یہ شیشی، اس کے اندر تو بھی نہیں سمائے گا۔ کہا کہ بس یہی پوچھنا تھا۔ چلا گیا گرو کے پاس، گرو نے کہا اچھا ٹھہرو، چلے جاؤ فلاں جگہ عالم رہتا ہے ایک، یہی سوال اس سے جا کے کرو، وہ کیا جواب دیتا ہے۔ یہ گیا صبح صبح، اتفاق سے اس دن مولانا صاحب کو صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی تھوڑی سی، اب جماعت نکلنا چاہ رہے ہیں، وہ جلدی جلدی اٹھا، وضو کیا، مسجد کی طرف جا رہا ہے، جا کے شیطان کھڑا ہو گیا لباس لے کر کے عالمانہ۔ کہا کہ حضور رکیے، ایک سوال کرنا ہے۔ کہ جلدی بول، کیا سوال کرنا، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ کہ یہ جو شیشی آپ دیکھ رہے، کہا دیکھ رہا ہوں، کہ بس یہ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ 7 زمین اور آسمان کو اس کے اندر سمو سکتا ہے، ڈال سکتا ہے؟ عالم کو غصہ آ گیا، کہہ رہے ابلیس معلوم ہوتا ہے، بڑا شیطان معلوم ہوتا ہے، شکل تو تیرا عالمانہ ہے، ارے اللہ کی قدرت نہیں جانتا، یہ 7 زمین آسمان تو پھر بھی کم ہے، اگر اتنا 70 گنا بھی آ جائے پھر بھی ڈال سکتا ہے۔ شیطان معلوم ہوتا ہے، بس جیسے کہا تیر کی طرح وہ بھاگا۔ شیطان جب گرو کے پاس گیا، کہا دیکھا
یہ جو اتنے دن سے عبادت کر رہا ہے اس کو اللہ کی قدرت پر بھروسہ ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو ایمان بھی ہوتا، اعتقاد بھی ہوتا، کیسے ایک پل میں اپنی زندگی کی عبادتیں ختم کر ڈالی۔ اور وہ عالم دین، اس نے قدرت کی کتابیں پڑھی، اللہ کی شان پڑھی، اس نے دیکھا، اپنا ایمان بھی بچایا، دوسروں کا ایمان بھی بچا لے گا۔ یہ فرق ہے عالم میں اور غیر عالم میں، فقیہ میں اور غیر فقیہ میں۔ اللہ کے رسول نے ایک مثال بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر کے بھیجا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادل اٹھا، خوب برسا، ایک ایسی زمین پہ جا کے برسا جو زمین اچھی تھی، اس نے بارش کا پانی لیا، نرم ہو گئی، اس کے اندر لوگوں نے کھیتی کی، وہ چارہ ہوا، جانور اس سے کھائے، لوگوں نے کھایا۔ پھر وہ پانی ایسی جگہ پہنچا جو زمین سخت تھی، اس میں گڈھا تھا، وہاں پانی جمع ہو گیا، وہ اس سے دوسرے جانوروں نے پیا، مگر اس میں کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہوئی۔ اور جب آگے پہنچی تو وہ بالکل پتھریلی میدان، چٹیل میدان تھا، نہ وہاں پانی رکا، نہ اس زمین سے کچھ اگا۔ شارحین حدیث نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ان میں سے اپنی امت کی 3 قسمیں بیان فرما دی۔ ایک وہ اس کی مثال اس زمین کی کہ جب اس میں بارش نازل ہوئی تو زمین نرم ہو گئی، اس کے اندر آپ نے جو بھی بیج لگایا اس کا پودا نکلا، پھول پھل ہوئے، لوگوں نے کھایا، جانوروں نے کھایا، سب سیراب ہوئے۔ اس کی مثال فقہائے کرام کی، جو فقیہ سیکھ کر کے آیا، نماز کے مسائل سیکھ کر کے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھ کر کے، عقیدے کے مسائل سیکھ کر کے اپنے گھر میں نہیں بیٹھ گیا، بلکہ جہاں پہنچا وہیں پر مسائل کا نور پھیلا دیا، سب کو سکھایا۔ کسی کی نماز غلط دیکھی ٹوک دیا، کسی کے کھانے پینے کا انداز غلط دیکھا ٹوک دیا، کسی کو وہاں بھی دیوبندی سے ملتا جلتا دیکھا ٹوک دیا، کسی کو بدعقیدوں سے دوستی کرتا ہوا دیکھا تو ٹوک دیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کی مثال دی ہے کہ اللہ کے رسول کا علم اور ہدایت لے کر کے یا اس زمین کی طرح بن گئے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور اس زمین کی مثال وہ محدثین ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر تو سمو لیا، مگر ان لوگوں میں فقہ کم ہے، سمجھنے کی صلاحیت کم ہے۔ اور وہ زمین کہ جب اس میں پانی برسا، پتھریلی زمین، تو کچھ نہیں ہوا اس میں، نہ اس میں پانی اٹکا، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کھیتی ہوئی۔ یہ عام لوگوں کی مثال ہے کہ نہ انہوں نے علم حاصل کیا نہ فائدہ اٹھایا، حالانکہ دین تو پہنچا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ ہمارے درمیان آج الحمدللہ ایک زمانہ ایسا تھا جس زمانے میں لوگ سعود پیر کا گانا کرتے تھے، جس زمانے میں لوگ وہ جناب علی جگہ جگہ جا کر کے کوئی گرام کو پوچھتا تھا، کوئی اور کسی کو پوچھتا تھا۔ یہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بعد وہ جب دھان پکنے کا موسم آیا تو چاروں طرف جا کر کے چراغ جلا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے پرنام کیا۔ یہ حرکتیں تھی جو شرکیہ کام ہے۔ الحمدللہ علماء پڑھ کر کے آئے، قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، انہوں نے فقہ سیکھے، سنتیں سیکھی۔ آپ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے وہ طریقہ سیکھا، پھر آپ کے سامنے بیان کیا۔ الحمدللہ آج یہ جو آپ میں دین و سنیت کی بہاریں نظر آتی ہے، یہ یہی علماء کرام کی قربانیاں۔ علماء کرام سے ربط و تعلق بنا کر کے رکھیے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، علم مولانا عثمان غنی صاحب، اب آج ہم اور آپ ان کو مفتی عثمان غنی صاحب کہیں، اس لیے کہ مفتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، خالی لباس لے کر کے نہیں، بلکہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود ایک عظیم الشان ادارہ ہے، 1 نمبر پہ وہاں پر مفتی کی دستار بندی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ ان کو سوال کریں،
تو وہ جواب بھی دیں گے. ان کو اساتذہ نے ان کو اتھارٹی دی، اختیار دیا، ان کو اجازت دی کہ ہاں اب آپ کو کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ لکھت طور پر دے سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ تو الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. مگر مولانا عثمان غنی صاحب نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا. مجھے ایک بات یاد آئی، بتا دو آپ کو، اور پھر چونکہ بہت ٹائم ہو گیا. ہمارے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت غریب گھرانے سے، بہت غریب گھرانے سے. علم یہ ہے کہ بچپنے میں ان کے والد انتقال کر گئے تھے، تو ماں جو تھی، اس دور کی مائیں بھی ایسی ہوتی تھی. حضرت سفیان ابن عوینہ کی ماں، حضرت سفیان ابن عوینہ بہت بڑے محدث، ان کے والد انتقال کر گئے. انہوں نے ارادہ کیا، اے اللہ میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں. جب حضرت سفیان ابن عوینہ محدث وہ پڑھانے کا ارادہ ظاہر کیا تو بہت خوش ہوئی. وہ خود سے اپنے بچے کو نہلایا، دھلایا، بہتر لباس پہنایا، سر پہ دستار رکھا، پگڑی باندھ کر کے اس کو استاد کے پاس لے جا کر کے پہنچا دیا اور کہا بیٹے ایک بات سن لے، جس دن تو 10 حدیثیں یاد کر لے گا، 10 حدیثیں یاد کر لے گا، اس دن یہ دیکھنا اپنے اوپر، اپنے من میں نظر ڈال کے کہ ان 10 حدیثوں پر میرا عمل ہے کہ نہیں. اگر ان 10 حدیثوں کے مطابق تمہارا علم وقار بالکل اپنے دائرے میں آ چکا ہے جب تو ٹھیک ہے، آگے پڑھنا. اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ جانا تمہارے نصیب میں علم نہیں ہے، پھر تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ اس دور کی مائیں ہوتی تھی. حضرت امام ابو یوسف غریب گھرانے کے تھے، گھر میں والدہ تھی، کھائیں گے پیئیں گے کیسے؟ تو ان کی والدہ نے ان کو لے جا کر کے ایک دکان میں رکھ دیا. وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کپڑا رنگنے کی دکان، کہ اس سے کچھ مل جایا کرے گا تو بچہ گھر لے کر کے آئے گا تو گھر میں جو بھائی بہن ہیں سب کھائیں گے. ایک بار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر ان کے سامنے ہوا. ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، کیا میں بھی پڑھوں گا؟ وہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گئے تو امام اعظم کی باتیں ان کے دل میں تیر کی طرح اتر گئی. ان کے مجلس کو لازم پکڑ لیا. ادھر ہوا یہ کہ گھر میں انتظار ہو رہا ہے کہ بچہ کچھ کما کر کے لائے گا تو گھر میں راشن پانی آئے گا. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ جب ایک بار گھر پہنچے تو شرمندہ ہو گئے. آ کر کے ایک بار درسگاہ میں نہیں پہنچے، کام پہ چلے گئے. تو حضرت امام اعظم نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ واضح رہے جب طالب علم اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے استاد ضرور تلاش کرتا ہے. حضرت مولانا مفتی عثمان غنی صاحب بھی جامعۃ الرضا میں اساتذہ کی نظر میں محبوب رہے، اس لیے کہ جامعہ کے محنتی طالب علم تھے. یہاں تک کہ ان کو جامعۃ الرضا میں پڑھانے کے لیے بھی بلایا گیا، مگر حالات ایسے رہے کہ یہ جا نہ سکے. اللہ تبارک و تعالی عزت و کرامت کا لباس پہنائے. تو امام اعظم نے فرمایا بیٹے کل کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ حضور یہ معاملہ، میں تو پڑھنے نہیں آیا تھا، میں تو کام کرنے آیا تھا. تو امام اعظم بڑے مشفق استاد اور بڑے دولت مند تھے. اچھا، ایک اشرفیوں کی تھیلی ان کو دے دیا درہم دینار کی کہ یہ گھر پہنچا دینا اور گھر والوں سے کہہ دینا کہ کام ہو رہا ہے، مہینے پہنچا جائے گا تمہارے پاس. پڑھتے رہے اور حضرت امام اعظم اپنے شاگرد کا خرچہ اٹھاتے رہے. ایک بار کسی طرح سے حضرت امام ابو یوسف کی ماں کو خبر ہو گئی کہ بچہ کام نہیں کر رہا، پڑھ رہا ہے جائے. تو وہ کہا اچھا یہ کہاں سے آتا ہے؟ کہ فلاں کا دوسرے کا محتاج بن کے رہیں گے ہم. یہ اگر آج کام نہیں کرے گا تو کل کیسے کھائے گا؟ اس کو ہم نے کام کے لیے بھیجا. بہت برا بھلا کہا ان کو. امام اعظم سے ذکر کی. امام اعظم نے فرمایا کل اپنی ماں کو آنے کے لیے کہے. دوسرے دن حضرت امام ابو یوسف کی ماں حضرت امام اعظم کے پاس گئی تو حضرت امام اعظم نے اس خاتون کو سمجھایا کہ بوڑھی اماں، تم آج اپنے بیٹے کو علم دین حاصل کرنے پہ
ملامت نہ کرو، میں نے اسے وہ فن سکھایا کہ ایک وقت آئے گا یہ بادام اور پستہ کا دیسی گھی میں بنا ہوا فالودہ کھائے گا، اس کے مستقبل کی فکر نہ کرو۔ وہ تو چلی گئی، ایک وقت آیا